الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور۔ الحمدللہ تمام ہی ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سلسلہ حج کی فضیلت لے کر ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ پروگرام ہمارا مرحبا اسلام اور ادارۃ الرضا کے آفیشیل پیج سے یہ نشر کیا جائے گا، اور آج الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر الحاج حسان الہی قادری چشتی فریدی دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ آج ہمارا جو ہے بہت پیارا موضوع ہے حج کے فضیلت کے حوالے سے، تو انشاءاللہ ہمارے عوام کے حوالے سے آپ حج کی فضیلت کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علیک یا رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میں انہی کے گدا سب انبیاء اولیاء بحر جود و سخاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پہلے تو میں شکر گزار ہوں مرحبا اسلام آفیشیل پیج اور ادارۃ الرضا کے آفیشیل پیج آپ کی تمام ہی ٹیم کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ان دینی مقاصد جو آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رب العالمین جل شانہ آپ کو مزید دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حج جیسی عبادت عطا فرمائی، اور رب العالمین جل شانہ نے ہمیں اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائی، کیونکہ حج کرنے کے لیے آدمی جاتا ہے جس عظیم جگہ، اس کا نام ہے مکہ مکرمہ۔ مکہ اللہ کا گھر ہے، اور مکے کے اندر اللہ کا گھر ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور مکہ مکرمہ وہ عظیم شہر ہے کہ جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے مکہ شہر، تو مجھے بہت پیارا ہے۔ تو جس شہر کی خود حضور نے تعریف فرمائی، تو اندازہ لگائیں حضور نے فرمایا کہ تو پاکیزہ ہے اور تو مجھے بہت پیارا ہے، یعنی جس کو حضور نے پسند فرمایا، جس شہر کی حضور نے تعریف فرمائی، وہ شہر کتنا اولیٰ اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم صوفیہ کی زندگی کو دیکھیں اور صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، تو صحابہ نے اور صوفیہ نے دو شہروں سے بڑی محبت فرمائی، ایک مکہ مکرمہ اور دوسری مدینہ منورہ۔ اور محبت کی وجہ یہی ہے کہ مکہ مکرمہ بھی وہی جگہ ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک لگے، اور مدینہ منورہ بھی وہی جگہ ہے جہاں حضور کے قدم بھی لگے اور حضور وہاں آرام فرمائے۔ اور پھر مکہ مکرمہ کی طرف سفر کر کے جانا اور پھر حج کرنا، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور علماء نے اس کے حوالے سے بہت کلام کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے جو ارشادات فرمائے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہر صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج فرض کیا گیا، کوئی بھی جو بھی کوئی صاحب استطاعت ہے، استطاعت رکھتا ہے، اس پر ایک مرتبہ زندگی میں حج کرنا فرض ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، غربا پر حج فرض نہیں کیا، اور ایسے لوگوں پر جن کی استطاعت نہیں ہے ان پر حج فرض نہیں کیا، کیونکہ اگر ان پر حج فرض ہو جاتا تو یقیناً ان کے لیے کرنے میں بڑی دشواری ہوتی اور وہ نہ کر پاتے، تو ایک فرض سے محروم ہو جاتے۔ تو ہمارا رب اتنا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے کہ اس کریم رب نے صرف صاحب استطاعت لوگوں کے اوپر حج فرض کیا، کہ جن میں اتنی استطاعت ہو کہ وہ مال جمع کر کے جا سکتے ہوں، صرف انہی پر حج فرض کیا۔ اور پھر جب حج فرض ہو گیا تو اب جب بندہ حج کرنے جائے گا تو سب سے پہلے وہ مکہ مکرمہ جائے گا، اور مکہ مکرمہ میں جب حرم شریف میں داخل ہوگا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو ظاہر سی بات ہے جب مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جائے گا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے
بیت اللہ شریف پہ جب پہلی نظر پڑی اور نظر پڑتے ہی وہ جو دعا مانگے گا وہ مقبول ہے، یعنی پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا وہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے گا۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ بندہ حج کرنے جائے تو اب جب حج کرنے جا رہا ہے تو اللہ کے گھر کا دیدار کرے گا، جو ہی دیدار کرے گا پلک جھپکنے سے پہلے جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور اس میں بھی صوفیاء نے بڑی زبردست بات لکھی، کچھ علماء نے لکھا کہ جب بیت اللہ کی طرف پہلی نظر پڑے تو دعا یہ کرے کہ یا اللہ تو اب سے میری ہر دعا کو قبول فرمانا، تو اب جو دعا کرے گا قبول ہوگی۔ اچھا، اور کچھ صوفیاء نے یہ کہا کہ کچھ صوفیاء نے اور کلام کیے، لیکن میں نے کچھ لوگوں سے یہ بھی سنا کہ بزرگوں کا قول ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں، یعنی جو صوفیاء ہوتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب بیت اللہ شریف کی زیارت ہو تو دعا کرو، جو دعا کرو گے قبول ہوگی، اور پھر اس دعا کے ساتھ درود شریف ضرور پڑھو، کیونکہ درود شریف کی برکت سے اللہ تمہاری اور بھی دعائیں قبول فرما لے گا۔ اور پھر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کعبۃ اللہ کو دیکھنا عبادت ہے، یعنی ایک بندہ مکہ مکرمہ گیا اللہ کے گھر، اس نے کچھ نہیں کیا، جا کر خالی حرم شریف میں بیٹھ گیا اور صرف ٹکٹکی باندھ کر بیت اللہ شریف کو دیکھ رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا، بیت اللہ شریف کو دیکھ رہا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ عبادت ہے۔ اب وہ جتنی دیر دیکھ رہا ہے وہ عبادت کر رہا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ روزانہ اللہ رب العزت بیت اللہ شریف پر اور بیت اللہ شریف پر 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 120 رحمتیں، جس میں سے 60 رحمتیں اللہ ان پر نازل فرماتا ہے جو اس بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، 40 رحمتیں ان پر نازل فرماتا ہے جو اس کے گرد نماز پڑھتے ہیں، اور 20 رحمتیں ان پر نازل فرماتا ہے جو نہ نماز پڑھ رہے ہیں نہ طواف کر رہے ہیں، فقط اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ان پر بھی رحمت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ جو بندہ حج کے لیے گیا اور جا کے اب طواف کر رہا ہے تو 60 رحمتیں، پھر نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھے تو 40 رحمتیں، اور پھر کچھ نہیں کرتا۔ اب طواف کرنے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بندے کو تھکان محسوس ہوتی ہے، اس نے نفل پڑھے اور بیٹھ گیا، اب وہ فقط بیٹھا ہے یا کسی انتظار میں بیٹھا ہے کہ اس کو ملنے آنا ہے، یا بندہ ایسے ہی حرم شریف میں بیٹھا ہے تو بیٹھ کر کچھ نہیں کر رہا، خالی بیت اللہ شریف کو دیکھ رہا ہے، فرمایا اس پر بھی اس کو 20 نے کیا، اس 20 رحمتیں اس پر نازل ہوئی۔ تو یہ اتنی بڑی سعادت ہے، جو اس گھر کی زیارت کرے یا اس گھر کو دیکھے اس کو اللہ رب العزت اتنی بڑی سعادتیں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر کعبے پر پہلی نظر پڑتے ہی جیسے فرمایا کہ جو دعا کی جائے اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی علماء نے بہت ساری باتیں جو کعبہ شریف کے حوالے سے لکھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بیت اللہ شریف کو سجایا جائے گا اور یہ سج دھج کر میرے پاس آئے گا، اور آقا فرماتے ہیں کہ مجھے سلام کرے گا، جب مجھے سلام کرے گا تو میں جواب دوں گا کہ وعلے تجھ پر بھی سلام ہو اے اللہ کے گھر، اور اس کے بعد فرمایا کہ بیت اللہ شریف فرمائے گا، حضور فرمائیں گے کہ اے بیت اللہ میرے پردہ فرمانے کے بعد میری امت نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، تو بیت اللہ کہے گا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے جتنے لوگ میرے پاس آئے میں ان کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا۔ پھر ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ شریف سے فرمائیں گے کہ اے بیت اللہ میرے بعد میری امت تیرے ساتھ کیسے پیش آئی، تو بیت اللہ شریف کہے گا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے جو لوگ میرے پاس آئے میں ان کی کفایت اور سفارش کروں گا، اور جو نہ آ سکے آپ ان کی کفایت اور سفارش کیجیے گا۔ تو سبحان اللہ، یہ حضور کی حدیث ہے۔ تو اس بات کو دیکھیں کہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبے سے کہیں گے کیا سلوک کیا، تو کعبہ کہے گا جو میرے پاس آئے میں ان کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا، اور جو نہیں آئے ان کی آپ کیجیے گا۔ کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ جس کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اللہ نے اس کو بھی، اللہ اس کی مدد بھی ہمارے حبیب کے صدقے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے کرے گا۔ اور پھر اس حوالے سے دیکھیں کہ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا نا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کیونکہ کام تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہی آنی ہے، اور کام حضور ہی کا صدقہ آنا ہے، حضور ہی کے صدقے کام بن سکتا ہے، نہیں تو کام بننے کا کوئی نہیں ہے معاملہ۔ ہاں ایک بات اور کہ یاد رکھیں کہ حج انسان کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، اور حضور کی محبت میں کمی ہو تو پھر حج فائدہ نہیں دے گا، نماز فائدہ نہیں دے گی، روزہ فائدہ نہیں دے گا، زکوٰۃ فائدہ نہیں دے گی۔ اسی طرح جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی ان چاروں کی محبت تم پر ایسے فرض ہے، حضور نے فرمایا جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض ہے۔ جن کے دل میں ان چاروں کی محبت نہیں، اس کے لیے اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج اسے فائدہ نہیں دے گی۔ تو جب خلفائے راشدین کی محبت دل میں ہو اور خلفائے راشدین کی محبت دل میں نہ ہو اور حج کرے تو حج فائدہ نہیں دے گا، تو پھر جس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو اور وہ حج کرے تو کیا اس کا حج فائدہ دے گا؟ کسی صورت فائدہ نہیں دے گا۔ اسی لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جائے اور اس کے بعد حج کیا جائے۔ تو یہ حج کرنے، پھر جب حضور کی محبت لے کر حج کرنے جائیں گے اور پھر حج کریں گے تو پھر انشاءاللہ کعبے کی بھی شفاعت ملے گی، اور جو کعبے کے کعبہ ہیں ان کی بھی شفاعت ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جس نے حج کیا، خاص طور پہ آپ نے حج کے فضائل کے حوالے سے پوچھا، جس نے حج کیا، حج کی برکت سے اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حج کمزور حضرات جو حج کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کمزور لوگوں کے لیے حج جہاد ہے، یعنی کمزور لوگوں کے لیے حج کرنا جہاد ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیں کتنی فیسلٹیز ہیں، ان فیسلٹیز کے ہونے کے باوجود، ان جو ہے وہ آسانیوں کے باوجود بھی حج کرنا جو ہے نا وہ انسان کے لیے کچھ نہ کچھ دشواری ضرور ہوتی ہے، حج کرنے میں محنت ضرور ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ جو یہ حج کرتا ہے، کمزور ہے پھر بھی حج کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو حضور نے فرمایا اس کا یہ حج اس کے لیے جہاد ہے۔ تو پھر کتنی اس کو فضیلت ملی۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جو حج کے لیے روانہ ہوا یا عمرے کے لیے روانہ ہوا، حج کے لیے روانہ ہوا اور روانہ ہونے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، موت واقع آ گئی، حج نہ کر سکا، موت واقع آ گئی، حضور فرماتے ہیں قیامت تک اللہ اسے حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اور پھر عمرہ کرنے جا رہا تھا، انتقال ہو گیا، فرمایا اللہ رب العزت قیامت تک اسی عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو کتنا کمال اس کو ملا کہ جس نے حج کیا نہیں، حج کرنے سے پہلے انتقال ہو گیا، حج کرنے جا رہا تھا، راستے میں انتقال ہو گیا، تو اتنی اس پر کرم نوازی ہوگی کہ قیامت تک اسے حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور ایک اور بات کہ حاجی کی جو ہے نا دعائے مغفرت قبول ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ حاجی کی دعائے مغفرت اپنے حق میں بھی قبول ہوتی ہے، حضور کے فرمان کا مفہوم اپنے حق میں بھی قبول ہوگی، اور جس کے لیے کرے گا اس کے حق میں بھی قبول ہوگی۔ یعنی حاجی نے جا کر دعا کی یا اللہ تم مجھے بخش دے، میری مغفرت فرما، اس کی بھی بخشش ہوگی، مغفرت ہوگی۔ اور جس کے لیے دعا کرے گا، البتہ یہ شرط ہے کہ جس کے لیے دعا کرے وہ ایمان والا ہے، تو جتنے ایمان والوں کے لیے دعا کرے گا ان سب کی اللہ بخشش فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا حج کے لیے نکلا اور مر گیا تو قیامت تک جو ہے اس کو حج کا ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی اتنے زیادہ فوائد اس کے لیے جو حج کے لیے جاتا ہے، اس کو اتنے زیادہ جو ہیں وہ فوائد ملے گے۔ اور ایک اور بات جو بہت غور طلب ہے، جو آج کل ہمیں معاشرے میں دیکھنے کو ملتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ طاقت ہوتے ہوئے، حیثیت ہوتے ہوئے، پیسہ ہوتے ہوئے حج نہیں کرتے۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جس نے جو صاحب استطاعت تھا، پیسہ تھا، طاقت تھی، یعنی حضور نے فرمایا جس کے پاس طاقت تھی اور اس نے حج نہ کیا تو وہ عیسائی یا یہودی ہو کے مرے۔ ممکن ہے کہ وہ عیسائی یا یہودی ہو کر مرے۔
تو اندازہ لگائیں کہ کتنا سخت وبال ہے اس کے لیے جو استطاعت ہوتے ہوئے بھی حج نہ کرے۔ اور پھر ایک بات اور یاد رکھیں کہ بندہ حج کرنے جائے تو 2 نیتیں رکھے اپنی۔ ایک تو یہی کہ میں حج کروں گا اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میرا حج ہو جائے تو میں لوگوں کو جا کے بتاؤں میں حاجی ہوں حاجی ہوں حاجی ہوں، یہ نیت نہ ہو، بلکہ نیت یہ ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے حج کر رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ جو سب سے اہم نیت ہے کہ ایک حج، اور دوسرا یہ کہ آقا کی بارگاہ میں حاضر۔ اور جیسا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، تو ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری، یہ جو ہے نا دل میں نیت لازمی ہو۔ پھر آقا کی بارگاہ میں بھی حاضری دیں، میٹھا مدینہ بھی دیکھیں اور حج بیت اللہ کی بھی سعادت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ 1-2 باتیں جو خاص ہیں، یہ تو فضیلت کے حوالے سے تھی کہ مکہ شہر وہ شہر ہے کہ جس میں کئی انبیاء کے بھی مزار ہیں، اور جس میں جنت المالا جیسا عظیم قبرستان بھی موجود ہے، جس میں حضرت طیبہ طاہرہ عابدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی مزار موجود ہے، اور خاص طور پہ چشتیوں کے بہت بڑے امام حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہاروانی رحمہ اللہ کا مزار بھی مکہ شریف میں ہے۔ اور جیسا میں نے کہا نا، صوفیاء نے اس شہر سے بڑی محبت کی ہے، تو انڈیا حیدرآباد دکن کے اندر ایک کتاب ہے، وہاں ایک لائبریری ہے بہت بڑی، اس میں ایک کتاب ہے تذکرۃ المحدثین۔ اس کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ اس میں انہوں نے محدثین کا ذکر کیا، اس میں محدثین میں انہوں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کا نام لکھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب خواجہ صاحب مکہ شریف گئے تو 1 سال مکہ شریف رکے اور وہاں کے علماء کو دورہ حدیث پڑھایا، اسی لیے آپ کا نام انہوں نے محدثین میں شامل بھی کیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس شہر سے محبت عطا فرمائے، مدینہ شریف سے محبت عطا فرمائے، اور جب وہاں جائیں تو اللہ وہاں کے ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں مکے میں 1 نیکی 1 لاکھ کے برابر، اور 1 گناہ 1 لاکھ گناہوں کے برابر ہے، تو اسی لیے گناہوں سے وہاں بہت زیادہ بچنے کی کوشش کریں کہ 1 لاکھ گناہ ہے 1 گناہ کا، اور 1 نیکی کی 1 لاکھ نیکی ہے۔ اور مدینہ شریف میں 1 نیکی پہ 50,000 نیکیاں ہیں، البتہ اگر گناہ ہوا تو وہ رحمت للعالمین کا شہر ہے تو وہاں 1 ہی گناہ ہے، لیکن وہاں تو ویسے بھی گناہ سے بچنا چاہیے کہ حضور بھی موجود، شیخین بھی موجود، اور حضور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت طیبہ طاہرہ عابدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب وہاں آرام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب کے فیض سے مالا مال فرمائے، اور ان کی بارگاہ میں ہر سال بار بار حاضری عطا فرمائے۔ کام کی طرف لے کر جاتے ہیں انہی اشعار کے ساتھ کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔